ویسے سر موجودہ حکومت پر عوام کا اعتماد دن بدن کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات میں کوئی بہتری آئے گی؟ نہیں، وہ ٹرسٹ تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ہم جیسے لوگوں کا تھا، ایک آئیڈیلزم تھا، ایک رومانس تھا، لیکن میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں شیڈیا کہ جب تک اس ملک میں کم از کم 15 سے 20 سال کا روڈ میپ دے کے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پہلے 5 سال میں یہ، اگلے میں یہ، اگلے 5 سال میں یہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ کوئی بھی حکومت سنبھال سکے گی۔ یہ بازیگروں کی طرح سودا، دیکھو بات سنو، نیا جو بندہ، نئی ٹیم آتی ہے، 5 سال تو اس کو لگ جاتے ہیں معاملات کو سمجھنے میں۔ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ کوئی آئے گا اور 5 سال، یہ نہیں ہونا۔ پوری تاریخ ہماری سامنے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگوں کو شاید بات ناگوار گزرے، 15 سے 20 سال کا روڈ میپ، دیر از نو شارٹ کٹ۔ میری قبر پہ جوتے مارنا اگر یہ بات غلط ثابت ہو، معجزہ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ معجزے کرنے والے ہمارے سامنے ہیں۔ بنی نوع صحیح۔ انسان کی تاریخ کے سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان، سب سے بڑے آدمی، ان کو 40 سال کی عمر میں یہی ٹاسک ملا تھا۔ 63 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، رب کے پاس چلے گئے، 23 سال لگے ان کو معاملات کو کھڑا کرنے میں، اور آبادی تھی ہزاروں میں۔ اس کے بعد جو ان کے ٹرینڈ، ان کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے پھر ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، خلفائے راشدین۔ تو یہ 5 سال میں اس طرح کا ایک ان گورنیبل قسم کا ملک، جس میں سب کچھ ٹریک سے اترا ہوا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے آپ کے کسی سوال کے جواب میں کہ ٹریک ہی اکھڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ ٹریک پہ ہونا نہ ہونا تو بہت کی بات۔ اور ایک اور بات، یہ قدرت کا اصول ہے، چیزیں اوور نائٹ۔ میں نے پچھلے دن میں کالم لکھا ہے کہ سیمسن کی اولاد ہو، رستم کی اولاد ہو، وہ ڈیلیوری 9 مہینے کے بعد، بھائی اوک ٹری کو اٹ ٹیکس a lot of monsoons، بے شمار برساتیں درکار ہوتی ہیں جوان ہونے کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ 5 سال میں کوئی یہ انڈا ابال رہے ہو آپ، یہ کیس نہیں ہے 5 سال کا صحیح۔ یا 10 سال کا۔ اور 2 چیزیں جب تک نہیں کرتے، میرا دعویٰ ہے، میں نے کہا ہے نا، قبر پہ جوتے مارنا، اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں کل، پرائمری ایجوکیشن تمہارا خام مال، را مٹیریل ہمارا، جو ہمارا مستقبل ہے۔ آج وہ بچے ہیں، ان کو جو جس طرح کی سکولنگ ہے، کبھی غور تو کرو۔ بالکل صحیح۔ ایک طرف مویشی بندھے ہوئے، دوسری طرف وہ بچے بندھے ہوئے، نصاب ان کا گھٹیا، استاد ان کے نیم خواندہ اور ان پڑھ۔ آپ کو پرائمری ایجوکیشن، پھر اس کے بعد کا ایک فیز، اور اس کے بعد پاپولیشن مینجمنٹ۔ ہمارے دین میں اعتدال اور میانہ روی بالکل صحیح۔ بیسک تعلیمات میں سے ہے۔ تو یہ میانہ روی اور یہ اعتدال پاپولیشن میں کہاں جاتا ہے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت پہ اعتماد، حکومت بیچاری کیا کرے، کوئی جادوگر تو نہیں ہے، اناڑی لوگ ہیں، پہلی بار آئے ہیں، ان کو تو معاملات ہی سمجھ نہیں آ رہے ہیں۔ کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ہوگا تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھنا، 15 سال، 15 سے 20 روڈ میپ سامنے پوری قوم کے، کہ پہلے 5 سال، ہاں ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی، 15 سال انتظار کرو۔ یہ شارٹ کٹ کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو تحمل، تدبر، صبر، ضبط کے ساتھ 15 سال ٹکا کے کام کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ نے لکھا کہ تمام تر انسانی ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان کرونا اور حقیر ٹڈی دل کے سامنے بے بس ہے، تو کیا یہ بات آپ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو تھیسس ہے اس کے اگینسٹ نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا اکھڑا ہوا ہوں، میرا ویژن جو ہے نا وہ مطلب مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے بہت زیادہ، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، ٹڈی دل نہیں ہے، یہ میں بہت سے لوگوں سے سن رہا ہوں، یہ دل ہے، دل کہتے ہیں لشکر کو۔ اچھا، وہ بالکل تضاد اس میں کوئی نہیں ہے، چونکہ میں اللہ معاف کرے، میں کوئی دہریہ تو نہیں ہوں، میں آئی ایم اے بلیور۔ وہ جو ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو وہ یہ مین کائنڈ ورسز وائرس، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میں نے انسان کی لمیٹیشن کی بات کی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی
یہ علم اور ہنر یہ بھی اللہ کی عطا ہے جو صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو نہیں ملتا, وہ سپیریئر مائنڈز کو ملتا ہے. جو منگتے ہوتے ہیں وہ ان کو بھیک دیتا ہے, جو علم مانگتے ہیں ان سے. سو اس میں یہ جو بات میں نے کی ہے وہ انسان کی حدود کی طرف میرا اشارہ تھا. میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا میں کل بھی مداح تھا, آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا, چونکہ مجھے تو حکم ہے اس بات کا. یہ جو علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, تو علم کیا ہے؟ علم سائنس ہے. ٹیکنالوجی کی شکل میں وہ متشکل ہوتا ہے. علم بنیادی طور پہ واٹ از علم؟ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمیں یہ کہا گیا یہ دینی علوم ہے, یہ غیر دینی علوم ہے. غیر دینی علوم ہو ہی نہیں سکتے. جو کچھ ہے وہ اس کے احاطے میں, اس کے دائرہ کار میں, اس کی حدود میں ہے. وہ پہلیاں آپ نے بوجھنی ہے. آپ نے کشش ثقل, یہ جو گریویٹیشنل پل ہے, وہ آپ نے ایجاد نہیں کرتے, آپ اس کو دریافت کرتے ہو. ایٹم جیسے حقیر ذرے میں جو توانائی کا طوفان ہے وہ آپ پیدا نہیں کرتے, آپ صرف ڈسکور کرتے ہو. سو یہ سارے علوم دین ہی کے علوم ہیں. بالکل یہ صحیح. جتنے علوم ہیں یہ دینی علوم ہیں, اور ان سب پہ دسترس کا انہیں ہماری کھوئی ہوئی میراث قرار دیا گیا ہے. اس سے کوئی تضاد نہیں ہے. میں نے انسان کی, دیکھو یہ بڑی نازک بات ہے, تھوڑا وقت اس پہ اور لگ جائے تو خیر ہے. انسان بے تحاشا علم حاصل کر لینے کے باوجود اتنا ہی محدود ہے. میں نے انسان کے حدود ہونے کا, اس کی حدود کے حوالے سے بات کی ہے. اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی نفی ہرگز نہیں, قطعاً نہیں. یا پھر میں سمجھا نہیں پایا, ٹھیک وہ ہے, میرا قصور ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق.